ہاتھ سے نکل گئی ہیں. یہ ذرا سوچئے, علماء اسی وقت سمجھا رہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مولانا صاحب ابھی یہ بچی ہے, ابھی یہ بچی ہے, اس پہ سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب بڑی ہوگی خود بخود سمجھ جائے گی. ذرا سوچئے, ایک پودا آپ نے لگایا ہے, اس کی شاخیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں. آپ کو اگر کہا جائے اس کی شاخیں سیدھی کیجئے, کسی رسی میں باندھ دیجئے تاکہ یہ سیدھی جائے, تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ابھی پودا ہے. بڑھے جب یہ پودے درخت بنیں گے تو یہ شاخیں خود سیدھی ہو جائیں گی. یہ عقل مندی نہیں ہے. جب بچپن سے شروع سے وہ شاخیں ترچھی ہیں تو بڑی ہونے کے بعد وہ شاخیں کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہیں, اور اگر سیدھی بھی کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. وہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی. ذرا سوچئے, علماء تنبیہ کرتے رہے لیکن علماء کی تنبیہ آپ کو تکلیف پہنچاتی رہی. اور آج جب بڑے ہو گئے, آج جب وہ فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے لگی, آج جب غیروں کے ساتھ بھاگنے لگی تو آپ اب دکھڑا روتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے, وہ کہا جاتا ہے, یہاں تک کہ بہت لوگ تو مجھے ایسے بھی ملے جو کہتے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں, ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, یہ علماء کیا کر رہے ہیں. کیا یہ علماء اس کام کے لیے ہے کہ آپ کے گھر میں یہ پہرے داری کرے, یہ طلبہ اس کام کے لیے ہے کہ یہ آپ کے دروازے کی پہرے داری کرے. ہرگز نہیں, یہ اس کام کے لیے نہیں رہے کہ یہ آپ کے گھر کی چوکیداری کرے اور یہ آپ کے دروازے کی پہرے داری کرے, بلکہ اللہ اور رسول نے جو انہیں ذمہ داریاں دی ان ذمہ داریوں کو یہ اپنے علم کے مطابق نبھانے کے لیے اسی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ کو سمجھا رہے ہیں, اسی ذمہ داریوں کی وجہ سے لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں, لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. لوگ علماء کو پرانے خیالات کا کہتے ہیں. یہ علماء وہ ہیں کہ ایک انسان کو اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے, پیدا ہونے کے بعد بھی عالم کی ضرورت پڑتی ہے, مرنے کے بعد بھی عالم کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ میدان محشر میں بھی ان علماء کی ضرورت پڑے گی, اور یہاں تک ہے کہ جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. ذرا سوچئے, جو شخص عالم کا ہر قدم پر محتاج ہے اس کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ علماء پہ زبان درازیاں کرے. اس کے لائق یہی ہے کہ وہ علماء کی اتباع کریں اور جو وہ کہیں ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ان کی باتوں کو مانے اور اس پر عمل پیرا. جب علماء کی باتوں کو آپ مانیں گے یہ دنیا بھی آپ کی کامیابی کے ساتھ گزر جائے گی, اور آخرت میں تو آپ وہ دیکھیں گے کہ کسی آنکھ میں وہ مشاہدہ نہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات. یہ پورا اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ, یہ جمع غفیر سورت کے میٹھی کھاڑی کا, یہ بالکل میٹھے بالکل مٹھاس یہاں ظاہر ہے. اور اس میں سب سے بڑی ایک خوبی مجھے یہ نظر آ رہی ہے, مولانا معین صاحب, اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنا موبائل کا کیمرہ آن کیا ہو. یہ چیز بتا رہی ہے کہ آپ شریعت پر کتنا زیادہ عمل کرنے کا شوق رکھتے ہیں. یہ چیز بتا رہی ہے کہ آپ صرف تاج الشریعہ کا عرس نہیں کر رہے ہیں بلکہ تاج الشریعہ کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں. یہ بہت مبارکباد عمل ہے, بہت زندہ باد. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. ہاں
تاج الشریعہ تاج الشریعہ سبحان زندہ باد زندہ باد زندہ باد واقعی آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں. ایک تو یہ آج جو ذات یہاں پر جلوہ افروز ہو رہی ہے وہ علم کا ایک ایسا کوہ ہمالیہ ہے، اس کے سامنے بد مذہبیت کے بڑے بڑے دعوے دار علماء آئے اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے.